الزام کافی نہیں۔ الزام لگانے کا نام ملزم ہونا نہیں۔ اگر کسی شخص کے واقعتاً ملزم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہو کہ اس کے خلاف الزام لگانے والوں نے الزام لگایا ہے، تو پھر دنیا کا ہر شخص ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا نظر آئے گا، حتیٰ کہ خدا کے معصوم اور بے خطا پیغمبر بھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر تھے۔ آپ بلا شبہ پاک اور معصوم تھے، مگر آپ کے زمانے کے لوگوں نے آپ پر بدترین الزامات لگائے۔ یہ الزامات صرف یہودیوں اور منافقوں نے نہیں لگائے، بلکہ آپ کے مخلص ساتھیوں تک کو آپ کے کردار کے بارے میں بے جا شبہات لاحق ہوئے۔ اس قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کا تعلق ایک انصاری مسلمان سے ہے۔ یہ بزرگ ایک بدری صحابی تھے، یعنی وہ بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر لڑے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی دین کے لیے سرفروشی پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مذکورہ انصاری صحابی اور زبیر بن عوام کے درمیان ایک جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑا کھجور کے درختوں کی آبپاشی کے بارے میں تھا۔ مدینے میں پانی کا ایک گڑھا تھا جس سے آبپاشی کی جاتی تھی۔ اس کے پاس دونوں صاحبان کا کھجوروں کا باغ تھا۔ ایک بار اس امر پر جھگڑا ہو گیا کہ دونوں میں سے کون پہلے پانی لے۔ اس کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ زبیر بن عوام پہلے اپنے باغ میں پانی لے جائیں اور اس کے بعد دوسرے صحابی اپنے باغ کی سینچائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ زرعی مصلحت اور جغرافیائی حالات کی بنا پر کیا تھا۔ یہ محض ایک اتفاقی بات تھی کہ زبیر بن عوام مہاجر تھے اور دوسرے صاحب انصاری، اور فیصلے میں زبیر بن عوام کو اولیت حاصل ہو گئی۔ معاملے کا انصاری فریق اس بات کو نہ سمجھ سکا کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ زرعی اور جغرافیائی بنیاد پر فرمایا ہے۔ اس نے معاملے کو مہاجر اور انصاری کی اصطلاح میں سوچا اور یہ رائے قائم کر لی کہ آپ نے رشتے کی رعایت کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا فیصلہ فرمایا تو اس فیصلے کو سن کر مذکورہ انصاری نے کہا، یا رسول اللہ ان کانا ابن امتا کا، اے خدا کے رسول، کیا اس لیے کہ وہ آپ کی پھپھی کے لڑکے ہیں؟ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا، انما قضا لہو لانہ ابن امتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں اس لیے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی پھپھی کے لڑکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ آپ سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یقینی ہے کہ یہ الزام بالکل غلط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ اخلاص کے تحت کیا اور عین درست کیا۔ اس کے باوجود ایک صحابی کو آپ کے بارے میں شبہ لاحق ہو گیا اور اس نے آپ کے اوپر جانبداری کا الزام لگا دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ الزام کے الفاظ بول دینا کسی کے ملزم ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی بلا ثبوت کسی پر الزام لگائے اور جو لوگ محض الزام کے الفاظ سن کر متعلقہ شخص کو ملزم سمجھ لیں، وہ دونوں سخت گناہ گار ہیں۔ وہ ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کی خدا کے یہاں کوئی معافی نہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کریں
اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے دوسرے واقعات بتاتے ہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگانے کے معاملے میں ہم کو آخری حد تک محتاط رہنا چاہیے۔ جب معصوم پیغمبر کے بارے میں غلط فہمی کا امکان ہے تو عام انسان کے بارے میں بدرجہ اولیٰ غلط فہمی کا امکان ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس چیز کو ہم ایک شخص کی خطا سمجھ رہے ہیں وہ اس کی خطا نہ ہو، بلکہ خود سمجھنے والے کی غلط فہمی ہو، وہ اس کی اپنی نظر کا قصور ہو، نہ کہ متعلقہ شخصیت کی نیت یا عمل کا قصور۔